اللہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله القرآن ثم علم أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بچے اگر یہاں نہ ہوں تو بچوں کی آوازیں چھوٹے ہیں بچے بہت چھوٹے ہیں وہ چپ نہیں ہو سکتے بات شروع کرنے کے لیے یہاں بیٹھ کر کچھ سوچ رہا تھا لیکن میرے بزرگ حضرت مولانا اظہار الحق مظہر صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے جو اشعار مولانا نے پیش کیے تو میرے لیے ایک آزمائش ہو گئی۔ یہ تو عام طور سے جلسوں میں ہوتا ہے کہ اعلان کرنے والا بہت سی مرتبہ مبالغے سے کام لیتا ہے، لیکن کسی بیان کرنے والے کے لیے، ایک معمولی سے آدمی کے لیے اس کا کوئی بڑا منظوم شکل میں اظہار محبت اتنے زیادہ وقیع انداز میں کرے، یہ بات اللہ کے یہاں کیا ہوگی تو میں نہیں جانتا۔ مولانا کی نیت کے اعتبار سے یقیناً ان کو تو جزائے خیر ہی ملے گی، مگر میں اپنی حالت کے اعتبار سے تو یہ چاہتا ہوں کہ مولانا کے لیے بھی استغفار کروں اور اپنے لیے بھی استغفار کروں۔ مولانا بہت اچھے شاعر ہیں، یہ میں پہلے سے جانتا تھا۔ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ اکثر مولانا اظہار صاحب سے اور دوسرے مولانا منور صاحب ہیں، ان حضرات سے ملاقات ہوتی رہی ہے، اور مولانا سنبھلی صاحب اور مولانا بہت زیادہ قریبی اور بے تکلف دوست تھے، اور کبھی کبھی ان کی حیات میں ایسا بھی ہوا کہ مولانا اظہار صاحب نے اپنا کوئی کلام سنایا، اور ظاہر ہے کہ وہ اچھا ہی کلام ہوتا تھا،
تو وہاں سنبلی صاحب اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، ان کی شخصیت بھی ایک الگ ہی انداز کی تھی، مخلص، بے تکلف، سادہ دل، متواضع، میٹھا آدمی، اتنا میٹھا آدمی جس کو انتظام کی مسند پر بیٹھ کر بھی لوگوں نے کڑوا نہیں پایا۔ ایسے لوگ کم ملیں گے کہ جو کسی انتظامی عہدے پر ہوں پھر بھی ان سے شکایت نہ ہو۔ بہرحال مولانا سے بے تکلفی تھی تو انہوں نے کوئی شعر پڑھا، مولانا سنبلی صاحب نے کہا کہ یہ تو کچھ ٹھیک ٹھاک ہی کہہ دیا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو بہت اچھا شعر ہے۔ تو مولانا اظہار صاحب نے کہا کہ نہیں، میں جانتا ہوں، یہ ان کی زبان جو میرے لیے ہے وہ میں سمجھتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ہمیں معلوم تھا کہ مولانا اچھے شاعر ہیں، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ مردوں میں جان ڈالنا بھی جانتے ہیں۔ اور میں یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ضروری ہے کہنا میرے لیے، اور مجھے اپنی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ضروری ہے، اس لیے کہ ابھی ایک مصرع اس میں آیا تھا کچھ کہ یہ خلاق عالم کی ثنا خوانی ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ ستار عالم کی ثنا خوانی ہے۔ ہمارے حضرت یہ بات فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تمہاری تعریف کرے تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے یہ سوچو کہ میرا اللہ کتنا عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں سے میرے عیوب کو چھپا رکھا ہے۔ سچی بات یہی ہے میرے بھائیوں۔ ایک جگہ میرے بیان سے پہلے اعلان کرنے والے صاحب نے وہی باتیں کہیں جو لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ ایسی شخصیت ہے ویسی شخصیت ہے، اور اس کے بعد مجھے انہوں نے بٹھایا بولنے کے لیے۔ تو میں نے بات شروع یہاں سے کی کہ بھائی انہوں نے جو کچھ کہا ہے یہ ان کے مقرر ہونے کا ثبوت ہے، باقی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ میں گناہگار آدمی ہوں بہت بڑا، اور چھوٹے موٹے گناہگار آپ لوگ بھی ہوں گے، ہم میں سے سبھی سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ تو میں اس لیے آیا ہوں کہ ہم مل کر اس بات پر غور کریں کہ ان گناہوں سے ہمارا پیچھا کیسے چھوٹے۔ بس یہ قصہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو آج کی حاضری بھی اپنے ان دوستوں کے حکم پر ہے، خود حضرت مولانا اظہار صاحب کا حکم تھا، ہمارے دوست حضرت مولانا مفتی انوار الحق صاحب، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یاد آتے رہتے ہیں، اسی طرح دوسرے بھائی اور دوست حضرت مولانا مفتی اعزاز الحق صاحب، بلکہ اعزاز صاحب ہی اصل میرے بھائیو، یہ دنیا اللہ کی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خالق بھی ہیں اور اس کے مالک بھی ہیں، اور دنیا کا دستور ہے، یہ بات ہمارے انسانی معاشرے میں سب مانتے ہیں، سب اس کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ جو مالک ہوتا ہے اسی کی مرضی چلتی ہے۔ آپ کے پاس ایک گھر ہے تو آپ کے گھر میں دوسرا کوئی آدمی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، آپ کی چلے گی۔ کوئی آ کے اگر دخل دینے لگے تو اسے آپ نہیں رکھ سکتے۔ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، آپ کی مرضی سے چلے گی، آپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلے گی۔ جو بھی آپ کی چیز ہے اس میں آپ کی مرضی چلتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہم کیا ہیں، ہم گھر کے مالک ہیں، ہم گاڑی کے مالک ہیں یا کسی سامان کے مالک ہیں، تو ہم نے اس کو بنایا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پیسے سے خریدا ہے، یا اللہ کا دیا ہوا پیسہ اس میں خرچ کیا ہے، اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے مالک ہم بنتے ہیں تو ہمارا یہ اصول ہے کہ ہماری مرضی چلے اس میں۔ ہمارے گھر میں کوئی آ کے یوں کہنے لگے کہ صاحب آپ نے یہاں جو بیڈ ڈالا ہے اس کو یہاں سے ہٹاؤ، ادھر ڈالو، یہاں جو فریج رکھا ہے اس کو ادھر رکھو، یہاں جو صوفہ رکھا ہے اس کو ادھر لے جاؤ، تو آپ کیا کہیں گے کہ جناب یہ ہمارا گھر ہے، آپ کا گھر نہیں ہے۔
ہمارے گھر میں آپ کی بات نہیں چلے گی، ہماری چلے گی، ہم جانتے ہیں ہمارے گھر میں کیا ہونا چاہیے۔ تو اس سے ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ایک ذرا سی بے نام سی ملکیت میں، خواہ کی ایک ظاہری سی ملکیت میں ہماری مرضی چلتی ہے اور ہم چلانا چاہتے ہیں، تو وہ ذات جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، کسی سے مانگا نہیں، کسی سے خریدا نہیں، کسی سے مٹیریل بھی نہیں لیا، سب کچھ اپنے آپ پیدا کیا ہے، اس کا اختیار اس کائنات میں کتنا ہونا چاہیے۔ کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اختیار ایسا رکھا ہے کہ بندوں کا اس میں دخل نہیں، لیکن کچھ چیزوں کے لیے بندوں کو اختیار دے دیا ہے۔ جو معاملات تقدیری طور پر پیش آتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی حادثے کا شکار ہوتا ہے، یا کوئی اور واقعہ پیش آتا ہے، تو وہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، ان میں ظاہری طور پر بھی بندوں کا دخل نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس کو بچا نہیں سکتی۔ کوئی بندہ مرنے کی حالت میں نظر آ رہا ہے مگر اللہ کی طرف سے اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو کوئی اسے مار نہیں سکتا، گولیوں کی بارشوں میں سے بھی وہ نکل آتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، مگر چونکہ بندوں کو دنیا میں بھیجا ہے آزمانے کے لیے، اس لیے کچھ کاموں کے بارے میں بندوں کو اختیار دیا ہے کہ تم اچھا بھی کر سکتے ہو، برا بھی کر سکتے ہو۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں کے راستے دکھا دیے، اب تمہاری مرضی ہے کدھر جاتے ہو۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں اختیار دیا کہ ہم اچھا کام بھی کر سکتے ہیں، برا کام بھی کر سکتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ ایک بات پر غور کریں کہ کوئی بھی آدمی اللہ کی جو نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس نافرمانی کے لیے کس چیز کو استعمال کرتا ہے، اس کو سمجھے ذرا، یعنی سمجھی ہوئی بات ہے، یاد کریں۔ اگر وہ گناہ بدن سے ہونا ہے تو اسی بدن کو استعمال کرتا ہے جو اللہ نے بنا کر دیا ہے۔ پیسے کا گناہ ہے تو اسی پیسے کو استعمال کرتا ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ سوچیں ذرا کہ آپ کسی بچے کو یا کسی آدمی کو کچھ پیسہ دیں کسی کام کے لیے، اور وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے آپ کو ہی نقصان پہنچے، آپ کو ہی تکلیف پہنچے، تو آپ کیا کہیں گے کہ لو ہمارا پیسہ دیا ہوا ہے اور ہمیں ہی نقصان پہنچا رہا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، بدن بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس بدن کے مالک ہم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیسے کا مالک تو ہمیں بنا بھی دیا ہے دنیا کے حالات کے لیے، ضروریات کے لیے، مگر ہمارے بدن کا مالک ہمیں نہیں بنایا ہے۔ تو ہم اپنے بدن کو اگر استعمال کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، تو آپ سمجھ لیں یہ ایسا ہے جیسے کسی کو کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے دی تھی خالی، اور اس کو وہ اس کی نافرمانی میں استعمال کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدن کا مالک نہیں بنایا۔ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو مار نہیں سکتا، یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ اگر کوئی خودکشی کرنا چاہے تو خودکشی کرنا کیوں حرام ہے؟ اسی لیے حرام ہے کہ وہ چیز ہماری نہیں ہے، بدن ہمارا نہیں ہے، جان ہماری نہیں ہے، تو ہمیں حق نہیں ہے اس کو ختم کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مقرر ہے، اسی لیے اعضاء کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ انسانی اعضاء کا بیچنا جو ناجائز ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے نہیں ہیں یہ اعضاء، ان کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو اب ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اللہ نے ہمیں استعمال کے لیے دی ہے، اور استعمال کا راستہ بھی بتایا ہے کہ کس کام میں استعمال کرنا ہے، پھر ہم اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا غلط کام ہم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سب کو
اس موقع پر سب سے پہلی بات تو اپنے ذہنوں میں یہ بٹھانی چاہیے کہ ہم اپنی پوری طاقت لگائیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے. اسی کا نام تقویٰ ہے. یعنی طاقت لگانی کیوں پڑے گی؟ اس وجہ سے کہ ہمارے ساتھ کچھ طاقتیں ایسی لگی ہوئی ہیں جو ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرانے پر تلی ہوئی ہوتی ہیں. ایک شیطان ہے اور ایک نفس ہے ہمارا. ان دونوں کا کام ہے ہم سے اللہ کی نافرمانی کرانا. اور یہ بات ظاہر ہے کہ شیطان گناہ کرائے گا، لیکن جب ہمارے اوپر اللہ نہ کرے کوئی بھی شیطان کے کہنے میں آ کر گناہ کرے گا تو جہنم میں اسی کو جانا پڑے گا، اس کے بدلے میں شیطان نہیں جائے گا. بلکہ قرآن کریم میں تو عجیب مضمون آیا ہے. باری تعالیٰ نے جہنم کی صورتحال بیان کی ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر، جب سارے معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا اور سارے جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق. اب شیطان صاحب ایک تقریر کریں گے وہاں کھڑے ہو کر جہنم میں، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی وعدہ کیا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. یہ ہے خاص بات، میری تم پہ کوئی حکومت نہیں تھی، زبردستی نہیں تھی، زور نہیں تھا. بس اتنی بات ہے کہ میں نے تمہیں بلایا، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا. میں نے تمہیں گناہوں کے لیے کہا، تم نے گناہ کر لیے. فلا تلومونی، مجھے برا نہ کہو، ولوموا انفسکم، اپنے ہی آپ کو برا کہو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں، چھڑا سکتا ہوں، نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو. اور آگے کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے جو کچھ تم نے مجھے شریک کیا اللہ کے احکام کے سلسلے میں، اللہ کا شریک بنایا، اللہ کی فرما برداری نہ کر کے میری فرما برداری کی، تو میں سب سے بری ہوں، سب کا انکار کرتا ہوں. یہ معاملہ شیطان کا ہے. تو آپ ذرا غور کریں کہ شیطان ہم سے اللہ کی نافرمانی کرانے کے بعد ہمارے کسی کام آنے والا نہیں ہے. جو کچھ بھگتنا ہے وہ ہمیں بھگتنا ہے. اور گناہوں کے نقصانات آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے اندر بھی سامنے آتے ہیں. دنیا میں گناہوں کے بہت نقصانات ہوتے ہیں. یہ مضامین ہمارے اکابر کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں. ایک دو چیزیں اگر سنا دی جائیں تو مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جزاء الاعمال، اعمال کی جزا. حضرت نے پورا خلاصہ مضمون کا بیان فرما دیا ہے. اس میں ایک دو چیزیں تو یہ سنانے کی ہیں کہ حدیث میں فرمایا گیا ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، آدمی رزق سے محروم ہوتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جس کو وہ کرتا ہے. یعنی گناہ کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ روزی سے محرومی ہوتی ہے. آپ ذرا سوچیں، ہمارے زمانے میں اکثر لوگوں کی جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ روزی ہی کی تو ہے نا. سوچتے کیوں نہیں ہم کہ روزی میں برکت کہاں جا رہی ہے، کیوں نہیں آ رہی ہے؟ صرف یہ بات ہے کہ ہمارے گناہ ہیں جو ہمارے سے روزی کی برکت کو چھین رہے ہیں. ایک بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ 10 آدمی ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ. فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام علل اعلان ہونے لگیں تو وہ طاعون میں مبتلا ہوں گے اور ایسی ایسی بیماریوں میں جو ان کے بڑوں کے زمانے میں نہیں ہوئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بے حیائی کے کام علل اعلان، بے حیائی کے کام چھپ کر کرنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی چھپ کر کوئی غلطی کرتا ہے
تو اس کی معافی آسان ہے، گناہ اس کا بھی ملے گا، نقصان اس کو بھی پہنچے گا، لیکن اس کا نقصان اتنا بڑا نہیں ہوگا۔ توبہ بھی کر لے گا تو آسانی سے قبول ہو جائے گی۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جو بے حیائی کے کام کرنے میں اتنا جری ہو گیا ہے کہ وہ کھلم کھلا کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، یہ ہمارے زمانے میں مصیبت یہ آ گئی ہے کہ بہت سارے گناہ عام ہونے کی وجہ سے ان کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں، آج کل اس کی مصیبت بھی چل رہی ہے، پردہ ہی ہے۔ تو پردے کے بارے میں مسلمانوں ہی کے ماحول میں جو کوتاہی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی عورت کو بے پردہ دیکھ کر ہمیں کوئی تعجب ہی نہیں ہوتا، ورنہ مسلم معاشرہ ہی ایسا تھا، اسی ہندوستان میں تھا، مسلم معاشرہ نہیں، ہندو معاشرہ بھی۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے معاشرے میں بھی عورت پردہ کرتی تھی، اور مسلمانوں کے معاشرے میں جو زیادہ دیندار لوگ ہوتے تھے ان کی عورتیں تو گھر سے باہر پیدل بھی نہیں چلتی تھیں۔ آپ پوچھیں بوڑھے لوگوں سے، پالکیاں چلتی تھیں، ڈولیاں چلتی تھیں۔ عورتوں کو اول تو بار بار کہیں آنا جانا نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھار نکلنا ہوا تو دروازے پر ڈولی آ کر لگتی تھی، اس میں بیٹھ جاتی تھی پردے کے اندر، اور لوگ اٹھا کر لے جاتے تھے۔ یہ حال تھا۔ اور مجھے عجیب بات ہے، آج یہ بات یاد آئی ہے، میں میرٹھ اتنے دنوں سے آتا ہوں، آپ لوگ بھی آ گئے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا سعید احمد صاحب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ 1955 میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، اور سب سے پہلے پڑھانے کے لیے ان کا تقرر گھنٹہ گھر کے پاس کسی مدرسے میں ہوا، اور مسجد میں امامت ہوئی۔ میری والدہ بتاتی تھیں کہ وہاں 8-10 دن میں رہ کر چھوڑ کے آ گئے تھے، شادی پہلے ہو چکی تھی، 8-10 دن رہے اور چھوڑ کے آ گئے۔ شادی کا ذکر اس لیے کیا کہ والدہ کو پتہ تھا یہ قصہ، انہوں نے دیکھا تھا۔ کیوں چھوڑ کے آ گئے؟ پتہ یہ چلا کہ مسجد اور مدرسے کے بیچ میں ایک سڑک سے گزرنا ہوتا تھا، تو 2-4 دن رہنے کے بعد دیکھا کہ یہاں تو بے پردہ عورتیں نظر آتی ہیں کبھی کبھی، تو وہ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ میرٹھ کی بات ہے، شہر میرٹھ کی، یعنی یہاں بھی یہ بات عام نہیں تھی اتنے بڑے شہر میں کہ لوگ بے پردہ، عورتیں بے پردہ پھریں۔ یہ آج یاد آئی ہے مجھے، بہت زمانے کے بعد اس مناسبت سے پہلی بار یہ بات یاد آئی۔ پھر بعد میں تاولی میں پڑھایا انہوں نے 2-3 سال، پھر کھیڑا افغان گئے۔ خیر، تو بے حیائی کے کام علل اعلان ہونا۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ لڑکا لڑکی چلتے ہیں یا شوہر بیوی چلتے ہیں راستے میں، اور کس کس قسم کی حرکات عام ہوتی ہیں۔ اب آپ اپنی مسجدوں اور محلوں کو نہ دیکھیں، بلکہ اللہ کے عذاب کا تعلق تو ساری دنیا کے اعمال سے ہوتا ہے نا۔ تو دنیا کے اندر آپ دیکھیں، ہم ایئرپورٹ وغیرہ میں خاص طور سے ہندوستان میں بھی دیکھتے ہیں، اور باہر تو ہر جگہ یہ منظر نظر آتے ہیں کہ ایک مرد ہوتا ہے، ایک عورت ہوتی ہے، اللہ جانے ان کا کوئی آپس میں رشتہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے، یعنی شوہر بیوی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن وہ بورڈنگ کی لائن میں کھڑے ہو کر بھی اپنی جسمانی خواہش کے تقاضے ایک دوسرے کو ہاتھ ہی لگا کر صحیح کچھ نہ کچھ پورے کرتے رہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے آخر؟ یہی تو ہے بے حیائی کے کام علل اعلان ہونا۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ بے حیائی کے کام علل اعلان ہونے لگے تو طاعون آئے گا، اور ایسی بیماریاں آئیں گی جو بڑوں کے زمانے میں نہیں ہوئی ہوں گی۔ آپ دیکھ لیں، اب تو ایسی بیماری آ گئی جو ہمارے زمانے میں نہیں ہوئی تھی، کچھ ہی زمانہ پہلے نہیں ہوئی تھی، ان کا کوئی نام ہی نہیں تھا، اور وہ آ گئی ہیں۔ اور فرمایا جب کوئی قوم ناپنے تولنے میں کمی کرے گی تو قحط میں، تنگی میں اور حاکموں کے ظلم میں مبتلا ہوگی۔ ہم پریشان ہیں کہ صاحب فلاں ظلم کر رہا ہے، فلاں ظلم کر رہا ہے، یہ ہمارے گناہوں کے نتیجے ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی قوم زکوٰۃ کو بند کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش روک لیتے ہیں، اگر جانور نہ ہوں تو پانی کا ایک قطرہ نہ برسے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی قوم عہد توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ ابن ابی دنیا کی روایت ہے، ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا زلزلہ کیوں آتا ہے، زلزلہ آنے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں فرمائیں۔ جب لوگ ناجائز کام جائز کام کی طرح کرنے لگتے ہیں،
بلکہ صریح لفظ سن لیجئے، زنا کو امر مباح کی طرح، ناجائز کام یعنی بدکاری ایسے کرتے ہیں جیسے جائز کام۔ جائز کام کیا ہے؟ شوہر بیوی کا، شوہر بیوی کا تعلق جو ہے وہ اتنا جائز کام ہے، اتنا اچھا عمل ہے کہ وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کمرے میں شوہر بیوی رہتے ہیں، شریعت کو بھی کوئی اعتراض نہیں، انسانوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں، دنیا میں فائدہ ہی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے، ثواب ہے۔ یہ ہے وہ کام جو جائز ہے، اس کے کرنے میں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں ہے۔ جب لوگ بدکاری بھی اسی بے تکلفی سے کرنے لگیں، آپ تو دیکھیں ذرا ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے، میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ان باتوں پر اتنا کھل کر بولتے ہوئے تکلف ہوتا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اس کے بغیر بات نہیں پہنچتی۔ آپ سوچیں ذرا کہ جو بدکاری کی جگہیں ہیں، ان جگہوں کے بارے میں سب جانتے ہیں نا کہ یہاں گناہ ہو رہا ہے۔ جس طرح سے گھر میں کمرے میں جانتے ہیں کہ یہاں شوہر بیوی ہیں، اس طرح سے بدکاری کی جگہوں پر سب کو پتا ہے کہ یہاں جو مرد عورت ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ گناہ کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے اور ان کو بھی کوئی جھجک نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ جب زنا جائز کام کی طرح ہونے لگے۔ اور دوسری بات فرمائی، لوگ شرابیں پینے لگیں۔ شراب کا حال جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، مجھے تو اتنا معلوم ہے، اس ہندوستان میں سارے ہندوستان کا خلاصہ ہے کہ مسلمانوں کی جتنی آبادی ہے، آبادی کے اعتبار سے مسلمانوں کے ہاں شراب زیادہ پی جا رہی ہے، یعنی ہندوؤں سے زیادہ، غیر مسلموں سے زیادہ۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ تو فرمایا جب بدکاری جائز کام کی طرح کرنے لگیں، شرابیں پینے لگیں اور باجے بجانے لگیں۔ مجھے بتائیں مسلمان بھائی، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کیا اکثر لوگوں کا حال اب یہی نہیں ہے کہ ان کی شادی بغیر باجے کے نہیں ہوتی؟ مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس وقت میں، ان حالات کا تو ایک تقاضا میں عرض کروں، مختصراً بات آگے بڑھاؤں گا، مختصراً یہ عرض کروں، حالات کا تقاضا تو یہ ہے کہ بہت سارے جائز کاموں کو چھوڑ دیں۔ یعنی مثال کے طور پر بہت بڑی بڑی دعوتیں کرنا، کسی کے پاس پیسہ ہے تو جائز ہے، مگر حالات کا تقاضا ہے کہ یہ چھوڑ دو۔ اور جن دعوتوں میں گناہ کے کام ہو رہے ہو ان کے کرنے کا تو کیا مطلب ہے، وہ تو چھوڑنی ہی چاہیے۔ لیکن مسلمانوں کو اپنی تقریبات میں سے جائز حصہ بھی کاٹ دینا چاہیے، چھوٹا کر دینا چاہیے۔ حالات کا تقاضا یہ ہے۔ ہمارے پاس اب مزے لینے کا زمانہ نہیں رہا ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں اچھی طرح سے۔ ہم اگر شادیاں اسی غفلت کے ساتھ کر رہے ہیں، بڑے بڑے پنڈال لے رہے ہیں، اور کیا اب بھی یہ عالم نہیں چل رہا ہے؟ مجھے تو شاید ادھر ہی کی بات یاد آ رہی ہے، کروڑوں روپے کی شادیاں، اور ایک ایک باراتی کو کیا کیا ملا، کار بھی ملی۔ ایک شادی میں ایسا بھی ہوا، ہر باراتی کو کار ملی ہے، کہاں کی بات ہے میں بھول رہا ہوں، لیکن ہر باراتی کو کار ملنا مجھے معلوم ہے۔ تو یہ تو خیر زیادہ ہی اس کی بات ہے۔ عام آدمی کے یہاں بھی اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ تو ہو رہا ہے نا، یہ تو مانیں گے؟ کیا گنجائش ہے اس کی؟ اور آپ اس کو دوسرے پہلو سے دیکھیں، شادی کرنے والا اتنا بڑا مجرم نہیں ہے اس میں جتنا ہمارا ماحول مجرم ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی سادگی سے شادی کرے تو کیا رشتہ دار اس کا جینا دو بھر نہیں کر دیں گے؟ شکایتوں کے ڈھیر نہیں لگا دیں گے؟ ان رشتہ داروں سے کوئی پوچھے کہ تمہارے پیٹ بھرنے کے لیے یہی ایک وقت کا کھانا رہ گیا ہے؟ اگر یہ بیچارہ قرضہ کر کے مصیبت بھر کے تمہاری دعوت نہ کرے تو تم بھوکے مر جاؤ گے؟ کیا بے شرمی اختیار کر رکھی ہے مسلمانوں نے، فقیر بنے ہوئے ہیں۔ واقعتاً یہ جو شادیوں کی شکایت ہے کہ شادی میں اگر دعوت نہیں تو شکایت ہوگی، شکایت کا مطلب ہے کہ تم فقیر ہو، تم مانگ رہے ہو دوسرے سے کہ تو ہمیں کھلا۔ کیا تمہارا ایک وقت کے کھانے سے کام چل جائے گا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہاں گر پڑے ہیں نیچے آ کر، بالکل حد کر دی ہے مسلمانوں نے۔
یہ ماحول مجرم ہے، اور ماحول کسی چڑیا کا نام نہیں ہے، میرا اور آپ کا نام ہے۔ ہم نے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ معاملات کر رکھے ہیں کہ اگر دعوت میں نہیں بلایا گیا تو زندگی بھر کے لیے تعلق ختم ہو جائے گا۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ناجائز بنیادوں پر بول چال بند ہوتی ہے۔ حالات خراب ہیں، رونا روتے ہیں دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس کا۔ اگر حکومت سے کوئی مطالبہ کرنے کی بات ہے بالکل جائز ہے، مگر اپنے حالات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے حالات اتنے خراب نہیں ہیں۔ میں مسجد میں بیٹھ کر اعتماد سے کہہ رہا ہوں، اور علماء بیٹھے ہیں ان سے کہتا ہوں اگر غلط ہو تو مجھے بتائیں، دنیا کے حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے ہمارے اعمال خراب ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے اعتبار سے معاملہ کرنے لگے تو کوئی نام و نشان نہیں بچے گا۔ بہت برا حال ہے، ہمیں بدلنا چاہیے اپنے آپ کو۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ تیار ہیں اس کام کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں؟ شادی ہلکی کیجئے، اور آپ کے رشتہ داروں میں کوئی شادی ہو تو ان کو بھی سمجھائیے کہ شادی ہلکی کرنی ہے، میری دعوت بالکل نہیں کرنی، میرے گھر کی دعوت نہیں کرنی، کوئی شکایت نہیں، میں مبارکباد دوں گا۔ یہ طے کریں آپ اپنے رشتہ داروں سے، ورنہ ہوتا کیا ہے، بیان میں تو سب داد دیتے ہیں کہ صاحب بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو فلاں کو اور فلاں کو اور فلاں کو کہا جا رہا ہے۔ وہ جو دنیا ہے، دنیا پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا لوگ دنیا کو کیا سمجھتے ہیں، ماحول کو کیا سمجھتے ہیں۔ ارے ہم ہی تو دنیا ہے، ہم ہی تو ماحول ہے۔ ہم گڑبڑ کرتے رہیں دنیا ٹھیک ہو جائے گی؟ معاف کیجئے، تکلیف ہوتی ہے اس لیے لہجہ ایسا ہوتا ہے، جی نہیں چاہتا، لیکن تکلیف میں لہجہ بدل جاتا ہے۔ دلوں پر کوئی چوٹ پہنچے، اللہ کرے۔ تو حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ ہونے لگے کہ لوگ باجے بھی بجانے لگے، بدکاری کھلم کھلا اور شراب اور باجا، تو اللہ تعالیٰ کو آسمان پر غیرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ ذرا ان کو ہلا دو، اس لیے زلزلہ آتا ہے۔ اب بہت سے بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ زلزلہ آئے ہوئے تو بہت دن ہو گئے، ہے نا؟ معاف فرمائیں، میں آپ کو بتاؤں، میں بتانے لگا ہوں، دنیا میں روزانہ زلزلہ آتا ہے، کہیں نہ کہیں اچھے خاصے علاقے میں تقریباً روزانہ زلزلہ آتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ میں ریکارڈ نہیں رکھتا ہوں، لیکن گجرات کے ایک عالم ہیں مولانا خلیل دیواوی، ترکیسر میں پڑھاتے ہیں، ان کو اس کا ایک خاص اہتمام ہے، وہ فتنوں پر بھی بات کرتے ہیں، قیامت کے قرب پر بھی بات کرتے ہیں، اور کثرت الزلازل حدیث میں ہے نا، تو اس کی وجہ سے وہ دنیا میں بھر میں جہاں کہیں بھی زلزلہ ہے اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں، تو ان کا میسج تقریباً روزانہ آتا ہے، کہیں نہ کہیں کے زلزلے کی خبر ہوتی ہے۔ دنیا میں شاید کوئی دن ہو جب زلزلہ نہ آتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ سب خیریت ہی چل رہی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جس طریقے سے آخرت میں نقصان ہوگا گناہوں کا اور اللہ کی نافرمانی کا، اسی طرح سے دنیا میں نقصان ہوتا ہے۔ اور دنیا میں نقصان کا ایک خلاصہ اور سن لیں جو میں بار بار سناتا ہوں، کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ ایک نقصان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق بنتا ہے آدمی گناہ کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے گناہوں کا نام لے کر حضور نے لعنت بھیجی ہے اس گناہ کے کرنے والے پر۔ تو اگر آدمی وہ گناہ کرے گا تو لعنت پہنچے گی، اور اس جیسا گناہ کرے گا تو بھی لعنت پہنچے گی، اور اس سے بڑا کرے گا تو ضرور پہنچے گی۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا پھر حضور کی لعنت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آسان بات ہے۔ الصادق المصدوق محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجیں تو لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں، بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ حضور جب یہ دعا کریں کسی کے لیے کہ اس کو اللہ رحمت سے محروم کر دے تو بچے گا کیا اس کے پاس؟ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے۔ مثلا لعنت فرمائی آپ نے اس عورت پر جو بدن کو گودے یا گدوائے، گودنا کہتے ہیں نا اس کو، جو آج کل ٹیٹو بناتے ہیں، کھرچ کر یا کس طرح سے بناتے ہیں، وہ نشان جو بنائے جاتے ہیں، اس پر لعنت ہے حضور کی۔ لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمۃ۔
اور جو دوسرے کے بال اپنے بالوں میں ملا کر لمبے کرے اور جو یہ کام دوسرے سے کرائے. اور لعنت فرمائی آپ نے سود لینے والے پر، دینے والے پر، لکھنے والے پر اور گواہی دینے والے پر. سود کا کام کتنا ہو رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہندوستان کے بالکل الگ الگ علاقوں میں جا کر میں نے پوچھا ہے اور دیکھا ہے. یہاں بھی ہو رہا ہوگا، میں نے صراحتاً نہیں پوچھا، حالانکہ یہاں بہت آتا ہوں، لیکن چھوٹے چھوٹے قصبوں میں پوچھا ہے. 20,000 اور 40,000 کے قصبوں میں 5,000 گھروں میں سودی قرضہ آ رہا ہے. یہ ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے. ہندو لے کر آتے ہیں، گھروں میں دے کر جاتے ہیں، عورتیں ان کی ممبر ہوتی ہیں. اور مجھے تعجب ہوا، بہت دور جا کر میں نے ایک دفعہ پوچھا، آندھرا کا وہ علاقہ، تروپتی وغیرہ کا، وہاں پوچھا تو پتہ چلا وہاں بھی یہی ہوتا ہے، وہاں بھی یہی ہو رہا ہے. مسلمانوں کے گھروں میں غیر بھائی آ کر دیتے ہیں وہ سود. لیجئے یہاں بھی ہو رہا ہے، راز نہیں ہے، یہ تو سب جگہ. یہ بھی ہے، مسلمان بھی دے رہے ہیں. ہاں، اللہ نے پیسہ دیا ہے نا، تو وہ پیسہ اپنے مسلمان بھائیوں کا خون چوسنے کے کام نہ آئے تو مزہ کیا آئے گا؟ کہ قرضہ دیں گے اور سود کے ساتھ واپس لیں گے. لعنتوں سے پیٹ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ پیٹوں میں بھر رہے ہیں. اور یاد رکھیں، اپنے لیے اور اولاد کے لیے بربادی خرید رہے ہیں. یہ پکی بات ہے. دنیا میں علماء نے لکھا ہے سود راس نہیں آتا، آخری حد 40 سال ہے اگر کسی کو راس آ جائے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، ورنہ غربت آ جائے گی، فقر آ جائے گا. دیکھ لیں جا کر کہیں بھی، یہ پکی بات ہے. اور اگر کسی غیر مسلم کو آ جائے تو آ جائے، مسلمان کو کبھی نہیں آتا. اور اس سے بڑھ کر دیندار مسلمان کو تو بالکل ہی نہیں آتا. یہ اللہ کی طرف سے انتظام بھی ہے بچانے کا. یہ تینوں باتیں علماء نے لکھی ہیں اور تجربے بتائے ہیں علماء نے، اور میں نے بھی چھوٹے موٹے تجربے اس کے دیکھ لیے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے سود کے بارے میں اتنی لعنت فرمائی، اور لعنت فرمائی آپ نے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ ہو اس پر. یعنی جب نکاح میں شرط ہو کہ بس ایک رات کے بعد طلاق دینی ہے، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے. اور اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ 3 طلاق دے کر حلالہ کے تکلف میں کیوں پڑے، ایسے ہی رکھ لیتے ہیں. دوسروں سے شکایت ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو کنڈم کر دیا. ارے جناب، کنڈم تو تم پہلے کیے بیٹھے ہو. شریعت کے یہ بات یہاں کہہ دینا چاہتا ہوں، آگے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے، اور ہم لوگوں کو اب اس سے واسطہ پڑ رہا ہے. اے اللہ معاف فرما دے ہمیں. شریعت پر عمل کرنے کی آسانی، شریعت پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری، اور اس کے لیے آسانی دینا یہ اللہ کی نعمت. اس نعمت کی اگر قدر نہیں ہوتی تو اللہ بھی کا اصول ہے، نعمت کی ناقدری کرو گے تو نعمت کم کر دی جاتی ہے یا واپس لے لی جاتی ہے. تو مجھے بتائیں، شریعت پر عمل کرنے میں کیا رکاوٹیں کھڑی نہیں ہونے لگی ہیں؟ آسانی واپس نہیں لی جانے لگی ہے؟ یہ بہت لمحہ فکریہ ہے. میں تو بہت غافل قسم کا آدمی ہوں، مگر میں سچ کہتا ہوں کہ جب بھی ان حالات پر نظر جاتی ہے، معمولی اس طرح کی چیزیں جو عام لوگوں کی نظر میں وہ نہیں، بلکہ یہ حالات جو نظر آ رہے ہیں کہ ایمان اور دین پر قائم رہنا اور اس کے تقاضوں پر چلنا آہستہ آہستہ مشکل کی طرف جا رہا ہے اس ملک میں ہمارے، تو گھنٹوں گزر جاتے ہیں، ہنسی نہیں آتی کسی بات پر، غم ہو جاتا ہے دل کے اندر. میں سچ کہتا ہوں آپ سے. تو شریعت کے مطابق زندگی گزارو تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائیں گے. اور آپ نے لعنت فرمائی چور پر، اور لعنت فرمائی شراب پینے والے پر اور پلانے والے پر اور نچوڑنے والے پر اور نچڑوانے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور اس کی قیمت کھانے والے پر اور جو اس کو اٹھا کر لائے اس پر، جس کے لیے لائی جائے اس پر. ان سب پر لعنت کی. شراب کے سلسلے میں اتنے آدمیوں پر لعنت ہے. اور آپ نے لعنت فرمائی اس شخص پر جو اپنے باپ کو برا کہے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو جاندار چیز کو نشانہ بنائے، اور لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی وضع بنائیں، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے،
اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو دین میں کوئی نئی بات نکالے یا ایسے شخص کو پناہ دے یعنی بدعت نکالے، اور لعنت فرمائی تصویر بنانے والے پر، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو قوم لوط کا سا عمل کرے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو کسی جانور سے خواہش پوری کرے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو جانور کے چہرے پر داغ لگائے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ سوچیں ذرا کیا کیا ہے۔ اور لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو قبروں پر جائیں اور ان لوگوں پر جو وہاں سجدہ کریں یا چراغ رکھیں، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو کسی عورت کو اس کے شوہر سے بہکا کر بھڑکائے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو اپنی خواہش غلط مقام سے پوری کرے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر، اس عورت پر جو بغیر وجہ کے شوہر سے خفا ہو کر رات کو الگ رہے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور سے نسب ملائے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو مسلمان کی طرف لوہے سے اشارہ کرے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو صحابہ کو برا کہے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو زمین میں فساد مچائے اور رشتہ توڑے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو اللہ کو یا اللہ کے رسول کو تکلیف دے، لعنت فرمائی اس شخص پر جو احکام خداوندی کو چھپائے، لعنت فرمائی اس شخص پر ان لوگوں پر جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، لعنت فرمائی اس شخص پر جو کافروں کی راہ کو مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھیک راہ بتائے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو رشوت دے اور لے اور درمیان میں پڑے۔ آپ سوچیں 1.5 صفحے میں اتنی لعنتیں جمع ہیں، اور یہ ساری حدیثیں نہیں ہیں جن میں لعنت بیان کی گئی گناہوں پر، بلکہ یہ کچھ حصہ ہے اس کا۔ بہرحال کہنا یہ ہے بھائیوں اور بزرگوں کہ ہمیں زندگی بدلنے کی ضرورت ہے، اور زندگی بدلنے کا راستہ یہ طے کرنا ہے کہ میرے اندر کچھ کمی ہے، میری زندگی میں کچھ گڑبڑ ضرور ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ عام طور سے ہماری 100 بیماریوں کی ایک بیماری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ ایک مصیبت ہے، عام مصیبت ہے۔ ہمارے حضرت جو واقعہ سناتے ہیں وہ تو لطیفہ سا لگتا ہے مگر بالکل سچا واقعہ ہے، اور وہ ہم سب کا حال ہے۔ حضرت سناتے ہیں کہ ایک انجینئر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ حضرت کی عادت ہے ان کے پاس جو بھی آئے نصیحت کے لیے آتے ہیں اکثر لوگ، اور وہ نصیحت کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے سے بڑے آدمی آتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے آدمی، چھوٹے اور بڑے کا مطلب ہے دنیا والوں کے حساب سے، ایک غریب آدمی، ایک مالدار آدمی، ایک بڑا عہدے والا، ایک کسی ملک کا وزیر بھی آ جاتا ہے اور کچھ بھی آ جاتا ہے، وہ سب اسی طرح ہوتے ہیں وہاں، اور سب کو نصیحت ہو جاتی ہے۔ تو انجینئر صاحب کو کچھ نصیحت کی گناہوں کے بارے میں، تو انجینئر صاحب نے ساری بات سن کے کہا کہ حضرت آپ کی بات بہت اچھی لگی، اور آپ کی بات نے میرے دل پر بہت اثر کیا۔ بالکل صحیح بات ہے، واقعی آدمی کو گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا پہلے سن لیں کہ انجینئر صاحب کا حال جو تھا وہ یہ تھا کہ ان کی آمدنی پوری حلال نہیں تھی، وہ جھوٹ بے تکلف بولتے تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ اپنے گھر والوں کو لے کر سنیما ہال جا کر فلم دیکھتے تھے، یہ سب کچھ ان کا حال تھا جو ایک عام آدمی کا ہوتا ہے۔ اب سنیں حضرت سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت بہت اچھی لگی آپ کی بات، اور حضرت اللہ کا شکر ہے، سچی بات یہ ہے کہ جانتے بوجھتے تو کبھی کوئی گناہ کیا نہیں، بھولے سے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کرے۔ یہ حال ہے غفلت کا عالم۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے تو حیرت میں رہ گیا کہ کیا آنکھوں پہ ایسی پٹی بھی بن سکتی ہے آدمی کی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جانتے بوجھتے کبھی کوئی پتہ نہیں گناہ کاہے کو سمجھتا ہے وہ۔ بعض لوگ گناہ کے لفظ سے خالی زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھیے گا، لیکن یاد کریں جھوٹ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے، اور تکبر بھی گناہ اتنا ہی بڑا ہے، اور حسد بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے، اور دکھاوا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے، اور غیبت بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ سب گناہ اسی طرح ہیں، بچنا سارے گناہوں سے۔ میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنائیں گے۔ فرقان کا مطلب اچھائی اور برائی میں فرق کرنے والی چیز تمہارے سامنے لے آئیں گے، یعنی پھر تمہارے لیے برائی سے بچنا آسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کریں گے۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو گے، اور پھر کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ قرآن کریم ہی میں یہ سب کچھ ملے گا۔ قرآن کریم میں یہ بھی ملے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ بالکل آپ مطمئن رہیں، میں قصہ شروع بھی نہیں کروں گا، بس اسی طرح سناؤں گا جیسے انہوں نے سنایا تھا کہ
کہ ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ قصہ یوسف کیا تھا، کہنے لگے پدرے بود پسرے داشت گم شد بازیافت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اتنا لمبا ہے کہ قرآن میں آدھے پارے سے زیادہ میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آیا ہے نا، لفظ نہیں بولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو ایک لفظ میں ہی بتا سکتے تھے، آدھے پارے سے زیادہ میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور جو داستان یوسف پرانے لوگوں کو یاد ہوگی، مولانا اظہار صاحب کو یاد ہوگی، وہ داستان یوسف مولانا دہلی کے جو تھے وہ ان کی ماں اسحاق دہلوی کی، تو کیا کہنے صاحب، اس میں کیسے کیسے اشعار اور مزے لے لے کر وہ پڑھی جاتی تھی باقاعدہ پرانے زمانے میں، دیکھی ہم نے بھی ہے۔ تو اتنا لمبا قصہ مختصر کر دیا، بھئی ایک باپ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ گم ہو گیا تھا پھر مل گیا تھا، بات ختم ہو گئی۔ تو میں بھی ایسے ہی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا، اور جہاں وہ موقع آیا کہ ان کے بھائی ان کو ملے اور تعارف ہو گیا، پہچان ہو گئی، اور بھائیوں نے دیکھا کہ جس بھائی کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا اور جس بھائی کو غلام بنا کر بیچا گیا تھا وہ بادشاہ بنا ہوا بیٹھا ہے، تو انہوں نے پھر اپنی ندامت کا اظہار کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا اس وقت میں وہ خلاصہ ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یعنی انہوں نے پوچھا تھا کہ تم ہی یوسف ہو، تم وہ یوسف ہو؟ تو فرمایا انا یوسف وَهَذَا أَخِي، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا۔ خاص بات یہ عجیب صورت ہے، حضرت نے اس پر پورا بیان کیا ہے، 10 دن تک کتاب چھپی ہوئی ہے، سورہ یوسف کے 101 فوائد ہمارے حضرت کی کتاب ہے۔ وہ عجیب طرح محنت کر کے جب تیاری کرتے ہیں تو عجیب مضمون ہوتا ہے، کب ہمیشہ اسی طرح بولتے ہیں۔ تو قد من اللہ علینا، اللہ نے احسان کیا، ساری عمر پریشانیاں اٹھا کر بچپن سے، اور آخر میں جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ اور آگے فرمائے انہ من یتقی ویصبر، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ مسلمانوں کے لیے یہی ایک راستہ ہے، یہ دو باتیں ہیں، دو باتیں، اللہ کا ڈر اور صبر، اپنی جگہ جم کر قائم رہنا اور صبر سے کام لینا، وہ صبر بھی جس کو عام آدمی صبر کہتا ہے، اور جماؤ والا صبر بھی جو اس کے حقیقی معنی ہیں، دونوں یہاں مراد ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں کیسے آئیں گی اس کو چند منٹ میں سن لیں۔ ایک تو اس کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا، علماء سے تعلق رکھنا پڑے گا۔ مسلمانوں کو فرصت کہاں ہے اللہ والوں کے پاس جانے کی؟ مسلمان تو اللہ والوں کے پاس اس وقت جاتے ہیں جب خاندان میں خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے یا کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے، تو پھر چلو گاڑی بھر کے وہاں بھی دعا کرائیں گے، وہاں بھی دعا کرائیں گے، وہاں بھی دعا کرائیں گے۔ آخر میں دیوبند آ کے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ ہو کے آ رہے ہیں، اب بس دیر ہو گئی ہے، اب دعا کے لیے آئے تھے، دعا کر دیجئے، چل رہے ہیں۔ غلط تو نہیں حضرت؟ میں سچ کہتا ہوں کہ میرا بس چلے تو ایسے خوش عقیدہ لوگوں پر بالکل پابندی لگا دوں۔ یہ ہمارے اکابر کا طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح، یہ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ دعا کی آڑ میں تفریحات ہو رہی ہیں۔ کیوں کر صاحب غلط کر، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی آزاد ہوتا ہے تو وہ ذرا سا آزاد ہو کر جاتا ہے کہ صاحب کہاں جا رہے ہیں، کہ ذرا پکنک کے لیے جا رہے ہیں، اور داڑھی والوں کو ذرا پکنک کا لفظ بولتے ہوئے شرم آتی ہے تو وہ کہتے ہیں دعا کے لیے جا رہے ہیں، رائے پور جا رہے ہیں، گنگو جا رہے ہیں، تھانہ بھون جا رہے ہیں، سہارنپور جا رہے ہیں، دیوبند جا رہے ہیں۔ نہیں سچ صحیح ہے، بالکل دعا کرو اپنے گھر بیٹھ کر، اللہ میاں یہاں بھی وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کی دعا سنتے ہیں۔ مگر یہ باتیں بھی اسی وقت سمجھ میں آئیں گی جب علماء سے مشکل یہ ہو گئی کہ مردوں کے پاس جاتے ہیں، زندوں کے پاس نہیں جاتے، مزاروں پہ جاتے ہیں۔ اگر میں خدا نخواستہ مردوں کی توہین نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کے ذریعے ہی سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، ہم تو ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے۔ مگر اگر ان سے کام چل سکتا تو پھر کسی کی ضرورت نہیں تھی، ساری دنیا کے پیر ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس میں موجود تھے، سب کا کام وہیں سے چلتا، کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ مگر یہ اللہ کا نظام ہے، زندہ لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، مگر زندہ لوگوں کے پاس کون جائے، وہ تو ٹوک دیں گے غلطی پر، غلطی پہ ٹکوانے کے لیے تھوڑی تیار ہیں ہم۔
یہ ٹکوانے کا لفظ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، مولانا اردو کا پہلی بار بولا ہے۔ غلطی پر اپنے اوپر نکیر کرانے کو ہم تیار نہیں ہیں، ہم تو بس چاہتے ہیں کہ جائیں تو ہمارا اکرام ہو اور ہمارے لیے دعا کر دی جائے۔ میں سچ کہتا ہوں، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، بہت گناہ گار ہوں، میں بالکل اپنے آپ کو افضل سمجھ کر کبھی الحمدللہ بات نہیں کرتا، لیکن جو بیماری ہے اس کو بتانے کے لیے کہنا ضروری ہے۔ اکثر لوگوں کے دماغوں میں اور دلوں میں تکبر بھرا ہوا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا اور بڑا سمجھے بیٹھا ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اپنے ٹھیک ہونے میں۔ جب تک تکبر دور نہیں ہوتا کوئی اصلاح نہیں ہوتی۔ شیخ کے سامنے جا کر سب سے پہلے یہی تو ٹوٹتا ہے، کم سے کم اس کو جس کو شیخ بنایا ہے اس کے سامنے تو اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھنا پڑتا ہے نا، وہیں سے اصلاح شروع ہوتی ہے۔ بڑائی اگر ہے تو اصلاح نہیں ہو سکتی، اسے بڑائی کو نکالنا پڑے گا۔ تو ایک کام تو یہی کرنا ہے، اور ایک کام یہ ہے جب یہ بھی کر لیں گے، علماء سے اور اللہ والوں سے تعلق ہوگا، تو پھر دین کو حاصل کرنے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ اللہ کا کلام پڑھیں گے، قرآن کریم پڑھیں گے۔ آپ ذرا غور کریں کہ قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے۔ میں پرسوں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، تو میں کچھ تھکا ہوا بھی تھا، 15-20 منٹ میں بیان کر کے میں نے ختم کر دیا۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ تو سب پورا مجمع بیٹھا ہے آپ کو سننے کے لیے، اور یہ تو ابھی اٹھنا نہیں چاہ رہے ہیں، کچھ اور بولیں۔ تو اب کچھ اور بول دیا صاحب 10-15 منٹ، پھر دیکھا پھر بھی کوئی نہیں اٹھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا اب میں تمہیں 2-3 چیزیں بتاتا ہوں۔ سب بیٹھے رہے۔ میں نے کہا کہ اے بچوں، ابھی جلسہ ختم، تمہارا شروع نہیں ہوا، ابھی جلسہ ہمارا ہی چل رہا ہے، خاموش ہو جاؤ، ابھی بولنے کی ڈیوٹی ہماری ہے۔ تو میں نے کہا کہ کتنے گھروں میں بیماری چل رہی ہے، اکثر لوگ بیماری سے پریشان ہیں۔ میں نے کہا میں عامل نہیں ہوں، عملیات کی الف بے نہیں جانتا اور نہ جاننا چاہتا ہوں، مگر دنیا کا سب سے مضبوط عمل میں بتا دوں، اور سب کو پتا ہے، کوئی راز نہیں ہے، مگر استعمال نہیں کرتے۔ سورہ فاتحہ، یعنی جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفا بتایا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اچھا جب سورہ فاتحہ بتاؤ تو لوگوں کو بڑا تعجب سا ہوتا ہے کہ تو کوئی نئی بات نہیں بتائی، کوئی خاص بات نہیں ہے نا، بالکل عام سی بات ہے۔ مگر ذرا غور کیجئے گا جو میں بات کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا۔ کتنے گھر ہیں جن میں روزانہ سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے مریض کو پلاتے ہو؟ مجھے بتائیے، ہے کوئی گھر؟ اس پورے مجمع کے گھروں میں کوئی گھر ہے کہ جہاں آدمی بیمار ہے اور سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پلا رہے ہوں؟ نہیں ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے عام نہیں ہے، بہت خاص ہے۔ سمجھنا ہی پڑے گا اس کو، کر کے دیکھو۔ اگر کوئی بھی بیمار ہے، فجر کے بعد نہار منہ اس کو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پلا دیجئے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ جو چیز بتائی گئی ہے اس کے سمجھنے میں کیا حرج ہے؟ تو قرآن سے تعلق ہمارا ہو جائے۔ آج کل کے مسئلوں میں سب سے بڑا مسئلہ تو بیماری کا ہے، دوسرا بڑا مسئلہ روزگار کا ہے، کاروبار سے پریشان ہے۔ تو ہمیں کوئی بتائے کہ اس نے قرآن پڑھا ہو اور برکت حاصل نہ ہوئی ہو، پڑھ کے دیکھیں تب پتہ چلے گا۔ اور تیسرا بڑا مسئلہ ہے اثرات کا، گھروں میں اثرات ہیں، عورتوں پہ اثرات ہیں۔ تو کوئی بتائے کہ قرآن، حقیقت میں قرآن پڑھا گیا ہو اور اثرات ختم نہ ہوئے ہوں، ایسا جلدی سے آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر کبھی کوئی کمی ہوگی تو وہ ہمارے عقیدے کی اور یقین کی کمی ہوگی، ورنہ نہیں ہو سکتی کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے اس کلام کے سامنے بڑے سے بڑے شیطان کی کوئی طاقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کی طرف آ جائیے، اور آخر میں یہ عہد کر کے اٹھیے یہاں سے، چونکہ ختم قرآن بھی ہے، بچوں کا کلام اللہ پورا ہو رہا ہے، تو جتنے لوگ یہاں ہیں کم سے کم اتنے لوگ تو ارادہ کر ہی لیں، پھر جہاں جہاں آواز پہنچے گی انشاءاللہ ان کو بھی توفیق ہوگی کہ ہر آدمی طے کر لے کہ انشاءاللہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں گے، جو پڑھے ہوئے ہیں وہ تلاوت کریں گے، جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ پڑھیں گے، اور اپنے سارے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ، اور پورے رشتہ داروں اور خاندانوں میں یہ بات چلائیں گے کہ خاندان میں کوئی آدمی قرآن پڑھے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔
اس پر اگر مسلمان آ جائیں تو کیا کیا فضیلتیں بیان کریں. اللہ کا قرب ملے گا. اللہ کا قرب اگر مل جائے تو بتاؤ دنیا کی کون سی طاقت آپ کا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ سب کچھ ہوتا ہے دنیا میں، حالات سب آتے ہیں، مگر اللہ کے قرب کے فائدے الگ سے حاصل ہوتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا، پتہ نہیں کیوں یاد آ گیا اس وقت، میں تو بات سمیٹ چکا تھا، جب بغداد کو تاتاریوں نے تباہ کیا تھا، اور ایسا تباہ کیا تھا کہ ایک شہر میں 6 لاکھ شہید ہوئے تھے. بغداد اور اس کے اطراف میں 6 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے. تباہی، پانی کی طرح خون بہہ رہا تھا نالیوں میں. ایسی تباہی آئی تھی. اس وقت میں ایک مسجد میں کچھ اللہ والے بیٹھے تھے اور وہ محفوظ تھے، اور وہاں ان کا شہزادہ پہنچا تھا اور وہ حیرت میں پڑ گیا تھا، اور اس کے بعد وہاں کچھ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کے نتیجے میں آخر میں اگلی نسل میں جا کر ایمان آیا تھا. میں وہ پورا واقعہ نہیں بتانا چاہتا، لمبی بات ہو جائے گی. تو اللہ سے قرب ہو جائے، اللہ کا تعلق مل جائے تو سارے مسئلے دنیا کے بھی حل ہیں، آخرت کے بھی حل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو جزائے خیر دے.